جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ وإلى ربك فارغب، اور اپنے رب کی طرف دل لگاؤ اور اپنے رب کی طرف ہی توجہ رکھو اور اپنے رب کے ساتھ لو لگاؤ۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف ہی رغبت کرو۔ بیٹا ایک کو بند کر ذرا۔ حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، تنہائی، بادشاہی، شہنشاہی اور ہمہ قسم دی وڈیائی اور بڑائی اللہ تبارک و تعالی دی ذات بابرکات واسطے جو اس کائنات دا خالق، مالک اور قابض ہے، فعال لما یرید ہے اور علی کل شیء قدیر ہے۔ بیٹا بیس نو نا بالکل بند کر۔ درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین، امام القبلتین، امام الثقلین، حبیب رب العالمین، امام الشیخین، امام الحسن والحسین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ،
شہد نالوں زیادہ میٹھے اور غلام دے پھل نالوں زیادہ خوشبودار پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلوات اللہ علیہ وسلامہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایکو بیٹا کٹ کر رحمت اور بخشش دی دعا آل رسول اہل بیت اصحاب رسول تابعین عوام تبع تابعین کرام ائمہ دین محدثین سلف صالحین فقہاء دین بزرگان دین علماء دین رحمہم اللہ تبارک و تعالی اجمعین۔ احباب ذی وقار، مرکزی جامع مسجد یعقوب اندر اللہ دی توفیق نہ اج میں باضابطہ حاضر ہویا، کم و بیش حسب ما اتذکر جنہ کہ مینوں یاد پیندا ہے کوئی شاید 20 سال پرانی گل ہے کہ یہ مسجد چھوٹا جہا کمرہ سی، ادوں اتھے مینوں ایک بزرگ ملدے ہوندے سن بڑے نیک، اور شاید کہ انہاں دا نام خاندانی پس منظر تے میں نہیں جاندا، لیکن نیک بزرگاں جواناں نال شروع تو محبت رہی ہے۔ اگر کوئی 25 سال بھی پہلے فوت ہو گیا اج بھی او دا چہرہ نگاہاں دے سامنے میں، او دا نام انشاءاللہ دعاواں دے اندر ہے۔ شاید انہاں بزرگاں دا نام سی حاجی محمد اسحاق صاحب، اللہ دے بڑے ولی سن، انہاں دیاں باتاں محبتاں اجے بھی مینوں یاد نے۔ تو میں اس معاملے اندر بہت حساس ہاں، اللہ دے نیک بندیاں نوں یاد رکھنا، انہاں لئی دعا کرنا۔ تو میں خطبے دے آغاز اندر بڑے صدقے دل دے نال ایک دعا کرنا، الہ العالمین سب نالوں پہلے اس مسجد دا جنہیں پلاٹ دیتا، اس مسجد دی بنیاد رکھی، اس مسجد اندر نماز پڑھی، مرد و خواتین جتنے حاجی محمد اسحاق رحمہ اللہ سمیت جتنے بھی دنیا تو چلے گئے نے، اللہ پاک انہاں دیاں قبراں نور دے نال منور فرما دے، جڑے بیمار نے اللہ پاک شفا عطا فرما دے۔ اور ماشاءاللہ تسی جتنی کثرت اور جتنی محبت دے نال آئے ہو، اور مسجد دی انتظامیہ نے جس قدر زیادہ چاہت اور عقیدت دا اظہار فرمایا ہے، چونکہ رمضان قریب ہے، بہترین دعائی ہے اللہ پاک تانوں رمضان المبارک دے خطبات جمعہ بیت اللہ اندر نصیب فرمائے، سونے نبی دے سونے شہر دی سونی مسجد نبوی اندر اللہ پاک نصیب فرمائے، آمین کہندے تھکیا اکیا نہ کرو، ایک قبولیت دی کڑی ہے۔ بیٹا آواز ہلکی کر دے، سادہ کر دے، کی مسئلہ ہے؟ ایک دفعہ گل تینوں سمجھاتی سمجھ نہیں آئی؟ آمین کہندے پریشان نہ ہویا کرو، فرشتے موجود ہوندے نے، قبولیت دی کڑی ہے۔ الہ العالمین جتنے بھی بیمار نے اللہ اپنی رحمت دے نال انہاں نوں صحت یاب فرما دے، جنہ دے پیارے فوت ہوئے نے اللہ پاک انہاں نوں نعم البدل عطا فرما دے۔ اچھا جدو یہ کہی دا نا پیارے فوت ہوئے نے، نعم البدل دا معنی ہوندا ہے اچھا او دا متبادل، تے کئی آندے نے جی والدہ فوت ہو گئی ہے او دا نعم البدل کی ہو سکتا ہے، والد فوت ہو گیا ہے او دا نعم البدل کی ہو سکتا ہے اللہ تینوں دے بدلے اندر سکون ہی ایسا عطا فرما دے کہ تیری زندگی باپ دی زندگی نالوں بھی زیادہ خوشحال ہو جائے۔ جدوں اللہ نے نعم البدل عطا کرنا ہے تے اللہ پاک دے مل کے بولو خزانے اندر کوئی کمی۔ الہ العالمین اے دعا بڑی محبت نہ کرو، الہ العالمین سانو ساری زندگی کسی بندے دا محتاج نہ کرے، سانو اپنی رحمتاں چ رکھ کے رحمتاں چ اٹھا کے اپنی رحمتاں والی جنت الفردوس تا اللہ پاک داخلہ نصیب فرما دے۔ پچھلے خطبہ جمعۃ المبارکہ اندر سورۃ الشرح او دا ترجمہ اور بڑی مختصر تفسیر جامع مسجد محمدی اندر الحمدللہ میں کر دیتی، اور یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ الم نشرح لک صدرک، اے جڑا نا سینے دا کھلنا یہ بہت بڑا خزانہ ہے، اور یہ میں تمہیں دس دیتا ہے کہ اللہ پاک جدا سینہ نور نہ بھر دے، شرح صدر کر دے
ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਦੀ ਥੋੜ ਰਹਿੰਦੀ? ਜਿੱਥੇ ਪੁੱਤਰ ਅੱਲਾ ਕੋ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਪਲਾਟ ਅੱਲਾ ਕੋ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਅੱਲਾ ਕੋ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਰਅ ਸਦਰ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਦਾ ਨੂਰ ਵੀ ਮੰਗਣਾ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਅ ਸਦਰ ਅਤਾ ਫਰਮਾ। ਸ਼ਰਅ ਸਦਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ, ਵਜ਼ਾ ਵਿਜ਼ਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਬੋਝ ਕੌਣ ਉਤਾਰਦਾ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੋਝ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਬੋਝ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਸ਼ਿਰਕ ਵੇਖ ਕੇ ਤਬੀਅਤ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਸ਼ਿਰਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਬਰੇ ਸਗੀਰ ਪਾਕੋ ਹਿੰਦ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਯੂਰਪ ਅੰਦਰ ਤੇ ਫਹਾਸ਼ੀ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਸੀ, ਅਰਬ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਹਾਸ਼ੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਤਬੀਅਤ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਮਲਾਲ, ਬੜਾ ਬੋਝ, ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਔਰ ਬੇਕਰਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਹੀ ਕਰ ਸਕਨੇ ਹਾਂ, ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਅੱਲਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਸ਼ਿਰਕ ਨੂੰ ख़त्म फरमा दे। अल्लाह तबारक व ताला अरब नू गैरत, शुजात, जुर्रत और अल्लाह तबारक व ताला उम्मत मुसलमान की क़ियादत करन दी तौफीक अता फरमा दे। तो इस तो इलावा भी अगर कोई माशी आइली बोझ ने, वो भी बोझ अल्लाह रब रहमान ही उतारदा है। और तीसरी बात कि रफ़ा ज़िक्र, नावां नू बुलंद कौन करदा है? और ये सारी मैं वंड पिछले खुतबे च कर दी है कि खुद बंदा उच्चा बनना चाहे, जिन्नी मर्जी अड्डी मारदा रहे, इधर वेखो जिन्ने मर्जी पापड़ वेलदा रहे, दिलों च ना उच्चे कौन करदा है? और तरीका भी बयान हो गया कि जिन्नी असी इंशाअल्लाह आजिज़ी इख्तियार करांगे, वड्डियां दा हिया करांगे, जिन्ना अपने आप नू छुपावांगे, अल्लाह दा ज़ाबता ते मिजाज एवे अल्लाह सानू लोगों के दिलों अंदर उन्ना ही ज़्यादा नमाया करेगा। तो जिन्ना भरी मजलिस बंदा मैं करे ना, मजलिसां च अपने आप नू छुपाओ, अपने आप नू नीवा करो, उच्चा रब करेगा। और ये भी गल हो गई है कि जिन्नी वड्डी तंगी आनी है ना, मेरे ध्यान ना वेखियो, अगर अल्लाह ना करे किसी का कोई एक्सीडेंट होया है, किसी को कोई माजूरी आई है, मोहताजी आई है, परेशानी आई है, यह कन खोल के गल सुनिया जे, जुमे च रीढ़ की हड्डी जे जुमला। अल्लाह तबारक व ताला पहली गल किसी ते जुल्म करदा क्यों नहीं करदा? और रहमान है ते रहीम है, करीम है, हन्नान है, मन्नान है। अल्लाह किसी ते जुल्म नहीं करदा। बस इस एक गल पल्ले बन लो, जिन्नी वड्डी परेशानी आउंदी है ना, अल्लाह उहदे बंदे बदले अंदर अपने बंदे नूं ओडी वड्डी आसानी अता फरमांदे ने। बाकी हाजी साहब अल्लाह पाक दी वंड है, वो आसानी अल्लाह दुनिया ते दे दे या मरन तो। ते हुण तुसीं मैनूं बोल के दसना है, क्लास वाला माहौल बनाओ, आसानी दी दुनिया ते बहुती लोड़ है कि मरन तो बाद बहुती लोड़ है? तो फिर परेशान असी क्यों हाँ? यह जुमला ही अज दे जुमे अंदर इंशाअल्लाह काफ़ी है। जिड्डी वड्डी कोई परेशानी, कोई डज, कोई तकलीफ, वाधा घाटा होना जिन्ना, ओडी वड्डी आसानी जिंदगी अंदर आनी है। हुण एक मालक की मर्जी है कि वह वड्डी आसानी अल्लाह दुनिया ते दवे या आखिरत दवे, तो कोई नहीं लगदे हथ दुआ ना कर लीए। अल्लाह सानू दुनिया ते भी वड्डियां आसानियां दे, सानू अल्लाह आखिरत भी वड्डियां आसानियां अता फरमा। पहली तो गल है भी अल्लाह सानू तंगी तो महफूज फरमा। फिर अगे फरमाया फ़इदा फ़रग़ता फ़नसब, जदों दावती कम्मां च फारग हो जाओ, फिर इबादत अंदर अपने आप नू थकाओ, जिक्र च अपने आप नू थकाओ, इबादत च अपने आप नू थकाओ, क़ियाम अंदर अपने आप नू थकाओ। आखिरी जिहड़ा टुकड़ा सी ना, व इला रब्बिका फरगब, व इला रब्बिका फरगब। फरगब जरा ज़हन च रखना है, ये ते जे जिंदगी का सारा सुकून, सारा सुरूर इत्थे जे, सारा सुकून इत्थे जे। अल्लाह करे मेरा मालक मैनू तौफीक दवे अपनी खास रहमत ना कि ये हकीकत मैं तुहाडे दिल अंदर उतार दियाँ कि सारा सुरूर, सारा सुकून जे व इला रब्बिका
میں دے متعدد ترجمے کیتے نے، 4 ترجمے کرتے نے، معنی قریب قریب ہی ہے. اور اپنے رب کی طرف ہی توجہ رکھو. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کے ساتھ لو لگاؤ. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کے ساتھ دل لگاؤ. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے رب کی طرف رغبت کرو. پنجواں بھی کر دینا، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، صرف اور صرف اپنے رب کا شوق رکھو. شوق ایک ہی ہونا چاہیے کہ رب دی آواز آئے تو میں اللہ دی بارگاہ چ حاضر ہو جاؤں. تو میرے پیارے بھائیو، مختصر اینی گل ہے، اپنیاں رغبتاں چیک کرو. اچھا، ایک چیز دی بڑی تکلیف ہے، میں تواڈے نال ڈسکس کر لینا، سنجیدہ لوگ بیٹھے ہو، کہ خطبہ جمعۃ المبارکہ دا جنہ اچھا رزلٹ آنا چاہیے نا، انہیں اچھے رزلٹ مرتب نہیں ہو رہا ہے. وہ دی پتہ نہیں کی وجہ ہے. خطبہ جمعۃ المبارکہ تو بعد زندگی چ ایک انقلاب آنا چاہیے، زندگی چ ایک تبدیلی آنی چاہیے، میرے حال دیکھنا. لیکن میں دیکھ رہا کہ نہیں، وہ لیول نہیں تبدیلی دا جڑا کوئی 5-7 سال پہلے بھی بس نماز کدی پڑھ لی تو کدی نہ پڑھ لی، وہ جمعے پڑھ کے بھی اس طرح دا ہی ہے. جنہوں کو فضول بولن دی عادت ہے، کوئی جگتاں دی عادت ہے، کوئی سود دی عادت ہے، کوئی تکبر دی عادت ہے، وہ جمعہ پڑھ کے بھی اس طرح دا ہی. یہ تبدیلی نہیں آتی. اصل خرابی پتہ کی ہوئی ہے، میں سمجھ لیا کہ میرا کام جمعہ پڑھانا ہے. تواڈے جو بعض بندیاں شاید یہ سمجھ لیا کہ ساڈا کام جمعہ تے عمل تیجی قوم نے کرنا ہے. اے میرا جملہ دھیان نہ سن لو، یہ میری زندگی دی دریافت جے. میں جمعہ پڑھا کے پھس گیا، تسی جمعہ پڑھا کے پھس گئے ہو. جے میں کیتے تے عمل نہ کیتا تے رب دی بارگاہ چ میرا کھلونا بھی بڑا مشکل ہے. تے مرد و خواتین جے تسی بھی کوئی ڈھل مٹ کیتی تے معاملہ تہاڈا بھی خطرے اندر ہے. اصل ذمہ داری شروع ہوندی ہے جدوں بندہ جتی پا کے باہر جاندا ہے. یار یہ تے کوئی طریقہ نہیں، بھائی صاحب پلاٹ دا سودا ہویا ہوئے، سین بھی ہو جان، رجسٹری بھی ہو جائے، سب کچھ بھی ہو جائے، ہن بندہ قبضہ بھی نہ دے، گل تو ہی پھر جائے، وہ کہے میں ویچی نہیں، میں دتی نہیں، گل تو ہی پھر جائے. یعنی اتنے آ جڑیاں گلاں باتاں جمعے چونیاں نے، یہ معاہدے نے. تے باہر جا کے جڑے مسجد اسی اللہ نے معاہدے کرنے نے، وہ معاہدے اسی انشاءاللہ نبھانے نے. تے اج دے خطبہ جمعۃ المبارکہ اندر انشاءاللہ میں بیان کرنا ہے وَإِلَىٰ رَبِّكَ. اپنیاں رغبتاں چیک کرو. ستیہ ناس ہو گیا جنہ دیاں رغبتاں عورتاں وال نے، بریاں عورتاں وال نے. ستیہ ناس ہو گیا جنہ دیاں رغبتاں مال وال نے، جڑے عہدیاں دے عریس نے، ہر ویلے پیٹ جیب گن کے بس رکھی جاندے نے. رغبتاں چیک کرو. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس بندے دی رغبت، جس بندے دی لو، جس بندے دا دل صرف دنیا نہ لگا ہے نا، ہر ویلے دکان، پیٹ، جیب، پیسہ، روپیہ، عہدہ، سیاست، انہاں چیزاں جی کھبیا رہندا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی سچی حدیث دا ترجمہ سن لو. آپ نے فرمایا وہ دی کدی بھی تند سدھی نہیں پی سکتی، وہ دی زندگی اندر کدی بھی خیر نہیں آ سکتی، کدی بھی قرار نہیں آ سکتا، کدی بھی سرور تے سکون نہیں آ سکتا. فرمایا تائیسا ون تکس، ایسا کنڈا چبھدا اس طرح دے بندے نو کہ مرن تک وہ دی ٹیس محسوس کردا ہے. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. اور بالکل کملے ہار نہیں جی آدھی یار تے کملا ہی ہو گیا اس گل پیچھے. اپنے رب پیچھے کملے ہو جاؤ. رب دی گل کرو، قرآن دی گل کرو، ذکر دی گل کرو، بیوی دے نال، بچیاں دے نال، دوستاں دے نال. ہاں ضرورت دیاں باتاں بھی کرو، لیکن تہاڈی گفتگو چوں اللہ دی رغبت نظر آئے، تہاڈے چہرے تو پتہ چلے کہ اس بندے دے چہرے تے کوئی اللہ دی رغبت ہے. ہن دیکھو میں تے کوئی نہیں جاندا حاجی محمد اسحاق صاحب نو یا ہور جڑے پیارے فوت ہوئے نے، بس وہ ایک نور ہے جڑا نظر آ جاندا ہے، وہ ایک گفتگو ہے جڑی سمجھ آ جاندی ہے. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سکون دا خزانہ ہے رغبت، قرار دا خزانہ ہے رغبت. رغبت دا معنی ہے شوق نہ اپنے رب وال آنا، دوڑ کے اپنے رب وال آنا. اور دنیا دے معاملے تواڈے لکھے گئے نے، جڑا غم آنا ہے آ کے رہنا ہے، جڑا تھیلا ملنا ہے. بلکہ آپ صاحب میں ایک حدیث سنانا، میرے وال ویکھیو، دھیان میرے وال کرو. کمال درجے دی حدیث ہے. میں اس دفعہ بیت اللہ پڑھی، میں بھی نہیں سی کدی تے غور کیتا. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جویں بندہ موت تو نسنا چاہے، اچھی بولو نس سکدا. فرمایا ایویں بندہ اپنے لقمے تو بھی نسنا چاہے، نس نہیں سکدا. جیڑا لقمہ وہ نصیب اندر لکھیا انہوں مل کے ہی رہنا.
تو پھر جماعتاں تو پیچھے کیوں ہے؟ پھر ترجمہ کلاس اندر کیوں نہیں بیٹھتا؟ پھر قیام اللیل زندگی اندر کیوں نہیں؟ پھر فجر دی اذان مسجد اندر آ کے کیوں نہیں کہندا؟ اپنا خون چیک کرو، اپنے بڑے وڈیرے چیک کرو تے اپنا کردار چیک کرو کتنے کھلوتے ہو۔ دو چیزاں بندے دے لو دا ستیہ ناس کر دیاں، جے بندہ رب ور راغب نہیں جے رہندا، جے کسے نو تھوڑا جہا پیسہ مل جائے، اے دشمن جے پیسہ اللہ دی محبت چ بہت وڈی رکاوٹ جے۔ تے دوسرا میں ہاتھ جوڑ دینا تانوں اللہ دا واسطہ دے کے کہنا، اہل غفلت دی مجلس اندر نہ بیٹھو۔ اہل غفلت جڑے جگت بعد نے، گل گل تے مذاق کرنے والے، ٹھٹھا کرنے والے، دنیا دیاں باتاں کرنے والے، دنیا دے غم جنہاں نے چکے نے، انہاں دی مجلس اندر نہ بیٹھو۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے رب دا اپنے دل اندر شوق پیدا کرو۔ وقت بڑا گزر گیا، بھائی جان ادھر ویکھو، بڑا وقت گوا لیا ہے، ہن کچھ نہیں جے پیچھے رہ گیا۔ ہن تے وہ یہ جویں آندے نا صبح دا بھلیا شام نو گھر آ جائے تے انہوں بھلیا، بس ہن آ جائیے واپس۔ اچھا یہ میں تمہیں ایک مثال سنانا کہ رغبت دا معنی کی ہے۔ یعنی اللہ پاک دے کماں چ پہل کرنی، اللہ پاک دے کماں چ جلدی کرنی۔ اذان والے متوجہ، پتہ ہی کوئی نہیں فجر دی اذان ہو گئی ہے، پتہ ہی کوئی نہیں ظہر دی اذان ہو گئی ہے۔ اللہ دے احکامات نو ڈیگریڈ نہیں کرنا، ثانوی حیثیت نہیں دینی، بس ایتھوں ہی سارا معاملہ تیری زندگی دا الٹ جانا ہے۔ جدن تو مسجد نو، نماز نو، قرآن نو، دین نو، ذکر نو ثانوی حیثیت دیتی نا، یعنی دجی حیثیت کوئی نہیں کر لینے ہاں، ہر شے بعد چو کر لینے ہاں، سب تو پہلے وَإِلَىٰ رَبِّكَ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نو اللہ پاک نے میں موسیٰ جی تسی نا 70 بندے لے کے نا تور پہاڑ تے آ جاؤ، اسی تانوں نا قوم دی ہدایت واسطے نا تراش شریف دیاں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 70 بندے نال لے تے ٹر پے۔ اچھا چاہ بڑا سی، رغبت بڑی سی، وہ موسیٰ علیہ السلام رغبت چائی 70 دے 70 بندے پیچھے چھڈے تے کلے ہی کوہ تور تے تر گئے۔ تے اللہ پاک بھی بندے دی رغبت بڑی چیک کردا ہے۔ اللہ نے بھی کیمرے فٹ کیتے نے، پتر اے جذبات دی ساری قدر ہی ویکھ لے تو دین دے معاملے چ کتھے کھلوتا ہے، دیکھ لے تو مسجد مدرسے دے معاملے چ کتھے کھلوتا ہے۔ اللہ پاک دی بھی پوری نظر سی، محبت دے کیمرے فٹ تھے۔ جدوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کلے پہنچ گئے نا کوہ طور تے اللہ پاک نے پتہ کی فرمایا، وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَ هُمْ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ، موسیٰ 70 دے 70 بندے پیچھے چھڑ کے کیوں آئے ہو؟ اتنی جلدی تے رغبت دے نال کیوں آئے ہو؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا ہم اولائے علی اثری، یا اللہ وہ بندے بھی میرے مگر آ رہے نے، میں تیرے وال جلدی اس واسطے کیتی ہے، رغبت شوق نہ اس واسطے آیا لِتَرْضَىٰ، تاکہ میرے اللہ تو میری رغبت ویکھ کے تے مینوں رضا دے خزانے عطا کر دے۔ حضرات عزی وقار فیصل آبادی وہ گل سمجھ آ گئی ہے، جس بندے دے دل اندر لو ہے، جس بندے دے دل اندر رغبت ہے، جس بندے دے دل اندر شوق ہے، جس بندے دے دل اندر تانگ ہے، جڑا جلدی جلدی اللہ ول لپکدا ہے، اللہ پاک انہوں اپنی رضا تے اپنی خوشی دے سارے خزانے عطا فرما دیندے نے۔ یار موٹی جی گل مثال دے کے سمجھا دینا، جڑا تہاڈا ملازم تہاڈا ہر کام ٹائم سر کرے یا ٹائم تو پہلے کرے، پیار ود ہے کہ نہیں؟ یار نماز تے پڑھنی ہوندی ہے، ذکر تے کرنا ہی ہوندا ہے، تلاوت تے کرنی ہوندی ہے، ذرا او دے چ رغبت پیدا کرو، شوق پیدا کرو، جذبہ پیدا کرو، انہوں پہلی حیثیت دو، سب تو پہلے اللہ دے کام نو رکھو، اللہ دے حکم نو رکھو۔
سب نالوں پہلی گال توجہ فرمانا، جے رب راضی کرنا چاہتے ہو تے اللہ پاک رغبتاں ویندے جے، اللہ شوق ویندے جے، بندے دا دل کتھے لگا ہے حضرات زیوگار۔ دوسری بات دے توجہ فرمانا، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ آج جو لوگوں فتنیاں دا دور ہے، اپنے رب نال لو لگا لو، دل لگا لو، ساری توجہ اپنے رب وال کر لو۔ اذان نو ثانوی حیثیت نہیں دینی، جماعت نو دوسری حیثیت نہیں دینی، مدرسہ تے مسجد نو ڈیگریڈ نہیں کرنا، قرآن پاک نو اپنی زندگی چوں نہیں کڈنا۔ ہوئے گا کہ اللہ بندے دی رغبت ویکھ کے، اللہ بندے دے ناممکن مطالبے بھی رغبت دی برکت دی وجہ تو اپنی رحمت دے نال ممکن بنا دیندے نے۔ آئی صاحب لوگ کوئی کسے بابے پیچھے دھکے کھاندا پھردا ہے، کوئی کسے دربار تے دھکے کھاندا پھردا ہے۔ جامعہ مسجد یعقوب دا پیغام ہے، رغبت پیدا کرو، مائنڈ نہ کریو اسی بہت زیادہ رب نو پیچھے رکھ دیتا ہے تے رب دے حکماں نو پیچھے کر دیتا ہے۔ اگر چاہندے جے زندگی دے ناممکن مطالبے بھی اللہ پاک اپنی قدرت دے نال ممکن کر دے، رغبتاں چیک کرو، اپنیاں رغبتاں بہتر کرو، رب وال اپنی لو لگاؤ۔ اللہ پاک نے قرآن پاک اندر سیدنا زکریا علیہ السلام دا تذکرہ فرمایا، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ۔ اللہ فرماندے نے حضرت زکریا ساڈے کولوں ایک دعا کردے سن، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ اللہ مینوں کلا نہ چھڈی، مینوں پتر عطا کر دے۔ میں بھی روک کے دعا کرنا، میرے مجمع اندر جد کو بیٹا نہیں، اللہ پاک اپنی رحمت نہ بیٹے عطا فرما۔ دعاواں کر دے سن، یا اللہ کلا نہ چھڈی تے پتر عطا کر دے۔ خیر اللہ پاک فرماندے نے اسی انہاں دی دعا بڑھاپے دے اندر سن لئی، اسی انہاں دی بیوی نو ولادت دے قابل کر دیتا، ڈلیوری دے قابل کر دیتا۔ اللہ پاک فرماندے نے وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ، نام ہی انہاں دے پتر دا اسی یحییٰ رکھ کے تے انہوں نبی بنا دیتا۔ ہن آخر تے اللہ پاک نے ایک گل دسی ہے، میرا وس چلے تے میں ممبر تو نیچے اترا، اللہ دی قسم آیت دا ٹکڑا میں تواڈے متھے تے لکھ دا، اے زندگی بنا لو۔ اللہ پاک جی بڑا پہ اندر تے کدی اولاد نہیں ملی، اے سارے معاملے کیوں کیتے، تواڈی رحمت جوش اندر کیوں آ گئی؟ اللہ پاک نے فرمایا یدعوننا رغبا ورہبا، یدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ اللہ فرماندے نے میرے زکریا اس بابے دے دل اندر رغبت بڑی سی، اس بابے دے دل اندر میری محبت دا شوق بڑا سی، اے میرے نا نو اگے ود کے لیندا سی تے اگے اگے ود کے نیکیاں کردا سی۔ یدعوننا رغبا ورہبا، اللہ فرماندے نے اسی رغبت ویکھ کے تے پھر انہاں دی آس مراد نو پوریاں کر دیتا ہے۔ او دی رحمت دا دریا وگدا، دریا وی بے بہا وگدا، چائیں چائیں او دے بوئے اتے بہ جاؤ، او دیاں رحمتاں نو لٹ لے جاؤ۔ اور رغبتاں چاواں دی، اے جملہ سننا، اور رغبتاں چاواں دی قدر کردا، ہر چیز بندے دی نظر کردا۔ او تے رغبتاں دا مول پاندا ہے۔ او تو آنا کوئی نہیں ترجمہ پڑھ لاں گا، اللہ بھی آندے نے کوئی نہیں، پھر ویکھی جائے گی۔ کوئی نہیں ہو گیا نا 55 سال دا تے 55 صورتاں دا تینوں ترجمہ نہیں آوندا، ہو گیا نا 40 سال دا 40 صورتاں دا تینوں ترجمہ نہیں آوندا۔ ماشاءاللہ 30-35 سال دا ہٹا کٹا ہے نا تے 30 سپارے 36 صورتاں نے، تینوں انہاں صورتاں دا بھی ترجمہ نہیں آوندا۔ تینوں پسند ہے دکانداری، تینوں پسند ہے یارانہ، کوئی اپنی یاری دی رغبت اندر لگا پھردا ہے، کوئی عورت دی رغبت اندر لگا پھردا ہے، کسے نو مال دی رغبت نے انیا کر دیتا ہے۔ لوگو ان محلات نو آباد کرو، ایتھوں دی ترجمہ کلاس نو آباد کرو، اذکار کلاس نو آباد کرو، اور اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے کہنا نہ جانے زندگی وفا کرے نہ کرے، اپنی اولاد نو دے کے جان والا سب نالوں قیمتی خزانہ، اس خزانے دا نام جے رغبت اللہ۔ اپنیاں بیٹیاں اپنے بچیاں دے دل اندر اللہ دی رغبت پیدا کر کے جا، اللہ دا شوق پیدا کر کے جا، قرآن دا شوق پیدا کر کے جا۔
ماشاءاللہ پچھلے خطبہ جمعۃ المبارکہ اندر سورۃ علم نشرہ دا ترجمہ تفسیر میں کہنا لکھ کے لے آؤ، مینوں تھلیو خواتین لو رپورٹ آئی ہے کہ ماشاءاللہ تبارک اللہ ایک بچی نے پورا خطبہ صبح جمعہ سن کے اللہ دی توفیق نہ ادھی کاپی تفسیر نہ پڑھ دیتی ہے۔ کسی بزرگ نے ماشاءاللہ میرے سامنے ایک پیپر کا لیا ہے، دوسری تحریر آئی ہے، مقصد ہے کہ قرآن وال رغبت کرو، نماز وال رغبت کرو، اذکار وال رغبت کرو۔ فرمایا وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، سونے اپنے رب نال لو لگانا، اپنے رب دے نال دل۔ ہن نبی علیہ السلام نے اس امر تے عمل کیویں کیتا ہے؟ تین باتاں توجہ نہ سننا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے ایک رات میں نبی علیہ السلام دے نال نفل نماز پڑھی ہے، رسول پاک علیہ السلام نے سورۃ البقرہ پڑھی ہے۔ حضرت فرماندے نے میں آکھیا ہن اللہ دے نبی علیہ السلام رکوع کرن گے، پھر نبی علیہ السلام نے سورہ نساء تے آل عمران میں پڑھی ہے، اور حدیث دے لفظ نے یقرأ مترسلا، نبی علیہ السلام پڑھ دے سن تے ٹھہر ٹھہر کے پڑھ دے سن، رک رک کے پڑھ دے سن۔ ایک رکعت دے اندر سورۃ البقرہ بھی پڑھی، سورہ آل عمران بھی پڑھی، سورہ نساء بھی پڑھی۔ پھر صحابی بیان کردے نے جنہ لمحہ قیام کیتا ہے اُنہ ہی لمحہ رکوع کیتا ہے، پھر جنہ لمحہ رکوع کیتا ہے رکوع تو اٹھ کے بھی اونی دیر کھڑے رہے، پھر جنی دیر قومے دی حالت اندر ہے نبی علیہ السلام نے اُنہ لمبا ہی سجدہ کیتا ہے۔ اے جے دے بارے قرآن کہہ رہے ہیں وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، سونے اپنے رب وال رغبت کرنی ہے، دل اپنے رب وال لگا کے رکھنا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے نبی علیہ السلام نے ایک رات رو رو کے نماز پڑھی تے سلام پھیریا ہے۔ میں آکھیا اللہ دے نبی اج تے نماز دا انداز ہی وکھرا سی، کدی انج ہوے نا ادھر ویکھو گھر دی کہے حضرت میرے ول ویکھو حضرت تہجد تے تسی روز ہی پڑھ دیو، اج اینا روئے جے خیر ہے، اج اینا لمحہ قیام کیتا ہے خیر ہے۔ باہر صورت حضرت حذیفہ فرماندے نے میں آکھیا اللہ دے نبی علیہ السلام اج تے رون دا بھی انداز نرالا، قیام دا بھی انداز، آئی تے بڑا کھب کے رب رب کر دے رہے ہو، وجہ کی ہے؟ آپ نے فرمایا انہا صلاۃ رغبت و رہبہ، اج میں رغبت والی نماز پڑھی ہے۔ پتر ڈوری ٹوٹ جانیوں کو 2 رکعتاں تم ہی رغبت نہ پڑھ لے، کچھ 4 رکعتاں تم ہی رغبت نہ سکھ لے، کوئی 4 لفظ ذکر دے تم ہی کر لے۔ لو جی میں دعا کرنا اللہ جتھے سانو درجنہ خزانے عطا کیتے نہیں، اللہ سانو رغبت والا خزانہ بھی عطا فرما دے۔ اللہ سانو دل دے شوق دے نال یکسوئی دے نال اللہ اپنی عبادت کرن دی توفیق عطا فرما دے۔ آپ نے فرمایا انہا صلاۃ و رغبہ۔ ہن ایک اور گل میں تانوں دساں، نبی علیہ السلام نو اللہ پاک نے مکے فرمایا وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اچھا سرور واسطے سکون واسطے نبی علیہ السلام نو اللہ پاک نے نسخہ ہی دسیا ہے کہ دھیان میرے ول رکھنا ہے، لو میرے نال لا کے رکھنی ہے، دل میرے نال لا کے رکھنا ہے، رغبت میرے وال رکھنی ہے۔ کیوں؟ جدوں رغبت ہو جاوے نا عورت وال، مال وال، پیسے وال، دنیا دی خام خواہ سیاست وال دلچسپی لینی چاہیے باہر صورت، لیکن آخر حد تک نہیں، پھر ادو انسان دا چین قرار، ایمان دی حلاوت، یہ چیزاں ختم ہو جاندیاں نے۔ غار حرا اندر بھی نبی علیہ السلام دی رغبت دیکھ لو، کئی راتاں نبی علیہ السلام عبادت کر دے، جوانی دیکھ لو، دن ویکھ لو، رات دیکھ لو۔ لیکن ہن آخر تے میں گل تانوں دسنا، نبی کل کائنات امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑھاپے دی عمر جو ٹر گئے نے، رغبت پھر بھی جوان ہے۔ عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ فقہائے سبا مدینے دے جڑے 7 بڑے وڈے فقیہ نے نا، انہاں چ ایک نام حضرت عبید اللہ بہت بڑے تابعی نے رحمت اللہ علیہ، وہ بیان کردے نے ایک دن اسی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دے کول گیا، گل سنیا جے تے جا کے آکھیا اما جی اج دل کردہ ہے نبی علیہ السلام دے آخری مرض الموت والے جڑے دن نے اے دے بارے کچھ بیان کرو۔ نبی علیہ السلام دی کیفیت کی سی، نبی علیہ السلام دی طبیعت کی سی، نبی علیہ السلام دے بول کی سن، آخری مرض الموت والیاں گھڑیاں دا کوئی نقشہ کھچ کے اماں جی بیان کر دو۔ اماں فرمان لگیاں بلا ثقل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں عبید اللہ میں آخری گھڑیاں نبی علیہ السلام دیاں بیان کر دینیاں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے ہوشی دی حالت اندر رسول پاک علیہ السلام نو ہوش آیا، سب تو پہلے نبی علیہ
السلام نے جدو ہوش آیا تو آپ نے یہ نہیں پوچھیا میری فاطمہ دا کی حال ہے، یہ نہیں پوچھیا میرے حسن و حسین دا کی حال ہے، یہ نہیں پوچھیا میری عائشہ دا کی حال ہے، رغبتاں ویکھ لو وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، سب تو پہلے ہوش آیا ہے تے آپ نے فرمایا اصل الناس اصل الناس، نبی کل کائنات امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی پوچھ دینے عائشہ لوگاں نے نماز پڑھ لئی ہے، لوگاں نے نماز پڑھ لئی ہے، کہن لگیاں اماں جان ہم ینتظرونک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے نبی علیہ السلام جی تہاڈا انتظار ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا ٹپ دے اندر پانی رکھو، چل ہاں مدینے، اے کیفیت چیک کر ہاں تیرے پیغمبر دی کی کیفیت ہے، تے رغبت دی کیفیت ویکھ تے طبیعت دی کیفیت ویکھ۔ ٹپ دے اندر پانی رکھیا، رسول پاک علیہ السلام نو ہوش آیا، آپ علیہ السلام نے مسجد جان دا پروگرام بنایا، پھر نبی علیہ السلام تے غشی طاری ہو گئی، پھر نبی علیہ السلام بے ہوشی دی حالت اندر چلے گئے، واہ وقت گزریا، پھر نبی علیہ السلام ہوش اندر آئے، پھر آپ نے فرمایا اصل الناس، لوگاں نے نماز پڑھ لئیے ویکھ لا جڑی نماز تو پھٹیاں تے ضائع کرنا ہے، جڑی نماز ویکھ فجر دی اذان کدن دی دتی ہو تے جماعت نال نماز کدن دی پڑھی ہو، اس نماز دے بارے پھر نبی پاک نے پوچھیا اصل الناس، میرے صحابہ نماز ہو گئی ہے، عائشہ نماز ہو گئی ہے، فرمایا انتظار ہو رہا ہے، پھر نبی علیہ السلام نے غسل فرمایا، پھر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ واقعہ مختصر، جدو نبی علیہ السلام نو تھوڑا جہا ہوش آیا نا، ایک ہاتھ سیدنا عباس دے موڈیاں تے ایک سیدنا علی دے موڈیاں تے، حدیث اندر میں پڑھیا رجلاہ تخطان الارض یا رجلاہ تخطان فی الارض، نبی علیہ السلام دوواں صحابیاں دے موڈیاں تے پیر رکھ کے اپنے حجرے چوں مسجد وال جا رہے نے، کمزوری اس قدر زیادہ آ گئی ہے کہ نبی علیہ السلام دے پاؤں مبارک زمین تے لکیراں بناندے جا رہے نے۔ اے اپنے خاندان جے چاتی مارو، کوئی یہو جہا بھرا نظر آ جانا جے جڑا ٹر گیا ہے، کوئی یہو جہا ابو نظر آ جانا جے، دادا نظر آ جانا جے، نانا نظر آ جانا جے، تے جڑے زندہ نے نا انہاں دی قدر کر لو۔ درباراں تے دھکے کھاندا پھرنا ہے، ملازمتاں پیچھے دھکے کھاندا پھرنا ہے، برکت انہاں دے قدماں 'چ، انہاں دے قدماں 'چ بیٹھ کے کوئی خیر حاصل کر لے۔ بیٹا اپنے خاندان دی ریت زندہ کر، بھائی دی ریت زندہ کر، دادے دی ریت زندہ کر۔ جے تیرا دادا بانگا سی تو بھی مسجد دا بانگا بن، مسجد دا بانگا بننا اے بڑی وڈی وزارت ہے۔ نبی کل کائنات امام الانبیاء علیہ السلام دے صحابہ دی رغبت دیکھیا جے وَإِلَىٰ، اے ساڈی رغبت ہے، مہمان آیا، نماز گئی، نیند آئی، نماز گئی، نماز تے اسی رکھیے بس ٹھیک ہے کوئی نہیں ہو جائے گی، اے برکت تو خالی سارا معاملہ ہے۔ اینو جان نالوں زیادہ پیار کریا کر، مال نالوں زیادہ، ایویں دکان تے بیٹھا رہنا ایماندار نال میں دسو ہاں، ہن جیڑا بندہ زور دی اذان ہوئی ہے تے دکان تے بیٹھا ہے، عصر دی اذان ہوئی ہے تے دکان تے بیٹھا ہے، مغرب دی اذان ہوئی ہے تے دکان تے بیٹھا ہے۔ بھراوا کلا بہ کے غور کر، اللہ نے تینوں دکان اس لیے دتی سی نا کہ تو دکان تے بہ کے نمازاں چھڈے، تینوں رب نے دکان اس لیے دیتی سی نا تو اللہ نو عملی طور تے دسے اللہ اکبر، اللہ کوئی وڈیائی نہیں، میری دکان وڈی ہے، میرا گاہک وڈا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی رغبت، پیغمبر علیہ السلام نے ایک دن رات نو قیام فرمایا، صحابہ مگر آ کے کھڑے ہو گئے، اگلے دن پھر آئے صحابہ پھر کھڑے ہو گئے، مسجد نبوی دے اندر راشی بن گیا۔ نبی علیہ السلام پھر تیسری رات تشریف ہی نہیں لے آئے تے صحابہ کہنے لگے اللہ دے نبی بڑا ایمان تازہ ہو رہا سی، کیوں تشریف نہیں لے آئے؟ آپ نے فرمایا خشیت ان یفرض علیکم، تسی تے ایڈی رغبت نہ میرے پیچھے قیام کیتا ہے، تہاڈا کھلونا رب نو اتنا پسند آ رہا سی، مینوں ڈر لگ گیا سی کتے اللہ تواڈے تے نماز تراویح نو فرض ہی نہ کر دے۔ اور رمضان آ رہا ہے نا، تسی ویکھ لیا جے پہلیاں 3 تراویحاں ہفتہ یہ معاملہ چلے گا، کوئی چیدہ خوش نصیب ہوئے گا جنہوں اللہ پاک نے قیام اللیل نصیب کرنا ہے۔ میرے پیارے بھائیو رمضان آ رہا ہے، کٹا مٹی لا کے رغبت وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، إِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ ایک دفعہ نا سارے صحابہ بیٹھے سن، نبی علیہ السلام ہمیشہ اللہ والی بات کر دے، نبی کل کائنات امام الانبیاء جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تواڈے چو روزہ کنے رکھیا ہے؟ سیدنا صدیق فرماندے نے رضی اللہ عنہ اللہ دے نبی میں رکھیا ہے۔ فرمایا مسکین نو کھانا کنے کھلایا ہے؟ اللہ دے نبی میں کھلایا ہے۔ آکھیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے من آدا مریضا، اج دے دن مریض دی عیادت کنے کیتی ہے؟ فرمایا میں کیتی ہے۔ آپ نے فرمایا جس بندے دے دل اندر نیکی دیاں انیاں رغبتاں تے شوق پیدا ہو جائے اللہ اس بندے نو جنت دا مہمان بنا دیندا ہے۔ اے رغبت دل اندر رکھنی ہے اللہ کو جنت لین لئی، اللہ کو رحمت لین لئی۔ اپنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی میں رغبت بڑی تے حیران ہو گیا، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ 20 سال بعد بھی جے گل سمجھ آ جائے نا، عورتاں تو مکھ موڑ کے، دولتاں تو مکھ موڑ کے، عہدیاں تو مکھ موڑ کے ایتھے آنا ہی تے ایتھے ہی سرور ملنا ہی تے سکون ملنا ہی۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، ایدا نا جے رغبت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام سی نا مجوسی ابو لولو، انہیں حضرت نو جدوں زخمی کر دیتا، لت پت زمین تے گر گئے، حضرت خون دے اندر لت پت نے، تے حضرت عمر نے کی کیتا میں حدیث بڑی حیران ہو گیا، فتناول عمر ید عبد الرحمن فقدمہ، خون دے اندر لت پت زمین تے گرے نے، پیچھے حضرت عبد الرحمن بن عوف نماز میں پڑھ دے نے، بازو تو پکڑ کے اپنی جگہ تے مصلے تے کھڑیاں کر دیتا ہے۔ ایدا نا جے وَإِلَىٰ، ایدا نا جے وَإِلَىٰ، اس لیول تے پہنچ اللہ اج بھی ایمان دی مٹھاس دیندا ہے۔ اللہ بڑیاں غیرتاں والا ہے۔ اے جملہ میرا پھر سن لے، اللہ تیرے جو غیرتاں نے نا، غیرت ہوندی ہے نا، اللہ بڑیاں غیرتاں والا جے، رب بڑیاں شرماں والا جے، اللہ اپنے بندے جے جذبات نہیں جے رولدا۔ حضرت عمر نے حضرت عبد الرحمن دے ہاتھ تو پھڑیا تے انہاں نو مصلے تے لے آ کے کھڑیاں کر دیتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جماعت کرائی، خیر حضرت نو اٹھا کے گھر لے گئے۔ ادھر ویکھو خون پیا نکلدا ہے آنتراں باہر نے، تے جدوں ہوش آیا نا حضرت عمر نے سب تو پہلے وہ نبی علیہ السلام والا جملہ بولیا، اصل الناس، میں تے زخمی ہو کے زمین تے گر گیا سا، مینوں تے کوئی سمجھ نہیں سی آئی، مینوں دسو نبی دیاں یاراں نے نماز پڑھ لئی سی؟ یار تو نماز نو مذاق بنایا ہے، مخول بنایا ہے، ہٹیا کٹیا پیار رہنا 2.5 لاکھ دے بیڈ تے، اے بیڈ تینوں رب نے اس لیے دیتا ہے نا تو فجر برباد کر، اس بیڈ نو اپنے واسطے باعث عذاب نہ بنا، اس کوٹھی نو، اس بلڈنگ نو، اس پیسے نو، اس عہدے نو اپنے واسطے اللہ دی دوری دا سامان نہ بنا۔ اچھی کوٹھی ہونا عیب نہیں، اچھا سیاستدان ہونا عیب نہیں، اچھا مالدار ہونا عیب نہیں، اچھا بزنس مین ہونا عیب نہیں، سب رب دیاں رحمتاں نے۔ تے جے انہاں چیزاں نے تیرے کولوں قرآن دی محبت ہی کھو لئی ہے نا، جماعت دا جذبہ ہی کھو لیا ہے نا، نہ تو مسجد دا خادم رہے ہیں، نہ تو مسجد دا بانگا رہے ہیں، نہ تو مسجد چ اقامت کہنا ہے، نہ تو سجے بنے پہلی صف چ نظر آنا ہے، تے پھر تیری کامیابی تے سوالیہ نشان ہے۔ نہ ظلم کر اپنے جوان بچیاں تے، نہ ظلم کر اپنیاں جوان بچیاں تے، ایک ہی فکر دے کے جا، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، بیٹا رب وال رغبت کرنی ہے۔ انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، خواتین بھی پردے اندر بیٹھیاں نے، میں تے کہا کرنا جس عورت دی زندگی اندر رغبت آ جائے نا، اللہ پاک اس عورت دی زندگی نو جنت رحمت برکت بہار بنا دیندے نے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، یوم عرفہ دا روزہ رکھیا، طبیعت بڑی نساز جی ہو گئی، تے انہوں دا بھرا آیا عبد الرحمن آ کے کہنے لگا بھین جی کوئی نہیں نفلی روزہ ہے کھول لو، تے سیدہ فرماندیاں نے کد لئی کھولاں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا یوم عرفہ دا روزہ رکھدا ہے اللہ دے 2 سال دے گناہ معاف فرما دیندے نے۔ اے تکلیف میں برداشت کر لینی ہے، مینوں 2 سال دے گھالاں، ماں دا کی گناہ ہو سکدا ہے، میں قربان جاواں ماں دی نیکی تو، میں کیوں اپنے 2 سال دے گناہاں والا اتنا بڑا اعزاز کھوٹا کراں؟ کوئی نہیں، خیر افطاری کر لئی، وہ بھی کھجور تے پانی دے نال افطاری کر لئیے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا بہت بڑیاں عبادت گزار، رغبت اس قدر زیادہ، نفل پڑھ دیاں رہندیاں، رب رب کر دیاں رہندیاں۔ خواتین اللہ دا واسطہ ذرا توجہ فرمانا، ادھر موبائل تو جان چھڑا
لا کے توجہ فرمانا. اے غیبت خور عورتاں دے ماحول چوں نکل کے ذرا توجہ فرمانا. اگر میں خطبے اندر ایک گل نہیں نہ کردا تے میں اپنے آپ نو مجرم سمجھنا. وجہ ہر دوسرے گھر دے اندر عجیب ازدواجی کشمکش موجود ہے. او دی وجہ ہے جدوں ہر ویلے غیبت خور عورتاں کو بہنا ہے, دنیا دا ہی سوچنا ہے, جدوں ہر ویلے دنیا دیاں گلاں جی مگر رہنا ہے, ادوں پھر گھر اندر برکت بہار نہیں آندی. اے جے سیدنا زینب دا کردار تے انہاں دا نمونہ. جدوں تھک جاندیاں نا تے نبی علیہ السلام دی مسجد دے نال ہی حجرا ہے, انہاں نے مسجد دے اندر نے انج رسی بنی ہوندی سی, او دے نال ٹیک لگا کے کھڑیاں ہو جاندیاں, قیام کردیاں. ایک دن نبی علیہ السلام اندر مسجد دے داخل ہوئے تے آپ نے رسی ویکھی. آپ نے فرمایا رسی کے دیے؟ دسیا گیا اللہ دے نبی اے ام المومنین سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی رسی. جو تھک جاندیاں نے نا قرآن پڑھدیاں قیام کردیاں تھوڑا جہا آسرا لا لیندیاں نے. تے نبی علیہ السلام نے فرمایا زینب انہیں تکلف کرن دی ضرورت نہیں, طبیعت نہ ساتھ دوے تے بہ کے پڑھ لیا کرو, اللہ پورا اجر و ثواب عطا فرما دیندے نے. بھੈਣ میری تو کہڑے چکراں چ پی گئی ہیں, ہر ویلے گلے ہر ویلے شکوے. دور بینا لا کے نہیں پئیدا کہ اس گھر اندر خرابی کیڑی ہے تے اس گھر اندر خرابی کیڑی ہے. چھڈ انہاں دور بینا نو توڑ دے. کوئی بھی بے قراری آئے, کوئی بھی بے چینی آئے, میرا بیٹا وضو کر, مصلے تے بہ, تیرے کولا رب دے قرآن جیسا خزانہ ہے. اللہ دے قرآن دا ترجمہ پڑھ, رب دے قرآن دی تفسیر پڑھ. جاؤ میرا چیلنج ہے مینوں فیصلہ آباد دے اندروں کوئی ایک ایسی مسلمان عورت پیش کر دیو جڑی روزانہ قرآن پاک دے 2 رکوعاں دا ترجمہ پڑھ دیئے, جڑی روزانہ قرآن پاک دے 1 سپارے یا 2 سپاریاں دی تلاوت کر دیئے تے او دی زندگی دی اندر بے چینی ہے. اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے کہنا, جس عورت دی زندگی اندر روزانہ 1 پارا, آدھا پارا, 1 رکوع, 2 رکوع ترجمہ آ جائے, تلاوت آ جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ نو جنت دی خوشبو دی پہلی قسط دنیا تے اللہ پاک نو دے گھر اندر عطا فرما دیندے نے. ایک مسئلہ ہے ساڈیاں خواتین جمعے اندر بھی نہیں آوندیاں. جدوں 8 دنی بھی کان چ دین دی گل نہیں پینی, مدرسے اندر جاؤ, خواتین دی خدمت اندر گزارش ہے, رغبت جے سکون. ورنہ جنہ عورتاں دی زندگی اندر رغبت نہیں نا, توجہ اللہ نہیں, مصلے تے جنہ دا وقت نہیں گزردا, او بادشاہاں دے محلاں چ بھی خوش نہیں. چند دن پہلے, چلو نا کی لینا, میں کہ ٹیلی فون پہ سندا سا, کپڑے دا انہاں دا کاروبار ہے تے تقریباً انہاں دیاں عورتاں ہر روز نہیں تے دوسرے دن تقریباً 35,000 دا نواں سوٹ ایک واری پہن دیاں نے. پتہ نہیں وہ کوئی پریکٹیکلی انہاں چیک کرنا ہوندا کوئی ڈیزائن وغیرہ. یعنی مہینے دے اندر 2.5-3-4 لاکھ دے سوٹ پا کے بھی اللہ دی قسم اپنے خامن تے خوش نہیں, رب وال توجہ نہیں. اوے کدی بندہ پہنا بھی رجے ہے. وَإِلَىٰ رَبِّكَ وَإِلَىٰ رَبِّكَ, اچھی بولو پھر میں نماز کھڑی کراں. وَإِلَىٰ رَبِّكَ. اور لوگو اللہ نہ جڑ جاؤ, اور لوگو اپنے بچیاں نو اللہ نہ جوڑ دیو. صاحب کریا کر پتری نماز پڑھی, سجے بنے کھڑا ساں پہلی, کدی بچے نو پوچھے بیٹا سجے بنے کھڑا ساں پہلی صف چ کھڑا ساں, کیوں نہیں تیرا بچہ پہلی صف چ سجے بنے کھڑا؟ وجہ تو کدی سوال ہی نہیں کیتا, تیرے دل دا شوق ہی نہیں, تیری زندگی دا میٹر ہی نہیں. نبی کل کائنات امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے قرآن آیا فرمایا, حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ رحمہ اللہ تبارک و تعالی کبار تابعین اندروں حضرت فرماندے نے اللہ دی رحمت دے نال تقریباً 20 سال ہو گئے نے. کنے سال؟ 20 سال ہو گئے نے. جدوں بھی مؤذن نے اذان آکھیے او دے اذان کہن تو پہلے میں مسجد اندر پہنچ جاندا سا. حاجی صاحب میں تانوں نا اللہ دا واسطہ دے کے نا اپنیاں گھر چ نا بیگمات نو, بھੈਣਾਂ نو, ماواں نو یہ نا ایک پورا نا کاپی تے ٹائمنگ لکھ کے کلو کہ مسجد یعقوب دے اندر, مسجد ربانی دے اندر, مسجد ممتی دے اندر اے فجر دی اذان دا ٹائم ہے, اے زور دی اذان دا ٹائم ہے, اے مغرب دا ہے, اے عصر دا ہے, اے عشاء دا ہے. تے خواتین دی خدمت گزارش کراں گا او دے مطابق اپنے شیڈول مرتب کرو.
چلو سپیکر دی اذان کسی ویلے نہیں بھی گئی تینوں موسم دے مطابق پتا ہونا چاہیے زور دا ٹائم قریب ہے. اتنے خامن دا بہانا ہے, اتنے بچیاں دا بہانا ہے, اتنے گھر دی صفائی ستھرائی دا بہانا ہے, تو پھر خسارے والی زندگی ہے. قرآن نے کی کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا, جنہاں نو دودھ پلاندے ہو کتے دودھ پلاندے بچے تواڈے کو وقت نہ کھو لین. ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. اللہ فرماندے نے جڑا دکان پیچھے لگ کے تے اولاد پیچھے لگ کے میری یاد, نماز, قرآن, ذکر اندر رغبت چھڑ دے گا, غفلت کرے گا, اللہ فرماندے نے میں دنیا تے بھی انہوں نقصان اندر مبتلا کر دیاں گا, وہ دی آخرت بھی برباد ہو جائے گی. سارے بول کے مینوں ایک گل دسو. ہاں ویسے ادھیاں بولنا نہیں لیکن امید ہے بولو گے. آ جڑیاں عورتاں بچیاں دا بہانا کردیاں نے, بچیاں دے بہانے یہ دلیل نے؟ اور میری عزیزہ بچیاں دا بہانہ دلیل نہیں, اے بھی تیری ذمہ داری ہے. اے دا بھی رب نے بڑا ہی اجر رکھے ہے. اے دنیا دار الابتلاء ہے. نہ چاندیاں کسے ویلے بچے نے پیشاب کر دیتا ہے, وعدہ گھاٹا کر دیتا ہے, کوئی ایسا معاملہ ہو گیا, انہوں بیلنس کر, تیرا اللہ غفور الرحیم ہے. لیکن غفلت دے پردیاں دا شکار نہیں ہونا. آندھے نے 20 سال تو جدوں بھی مؤذن نے اذان کہی ہے, میں وہ دی اذان تو پہلے مسجد دے اندر حضرت بشر بن حسن رحمت اللہ علیہ دے بارے میں پڑھے ہے. انہاں بصرے دی جامع مسجد نماز پڑھے سن. پھر مینوں حاجی اسحاق صاحب یاد آ گئے, ہو جے کئی بزرگاں دے نام میرے سامنے آ گئے. اللہ 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 بصرے دی جامع مسجد نماز پڑھ دے سن تے ماشاءاللہ تبارک اللہ حاجی صاحب 50 سال انہاں 5 نمازاں پہلی صف چ پڑھیاں نے. ایتھے شوق ہی نہیں پہلی صف دا, جگہ بھی موجود ہے نے ٹیک لا کے پیچھے بہنا ہے. دین دے معاملات اندر پیچھے رہنا یہ کوئی چودر دی علامت ہو گئی ہے, یہ کوئی عزت ہے؟ کی نے تیرے کو 4 ٹکے, کی تیری حیثیت ہے؟ قانون نہ بہتا پیسہ تیرے کو آ گیا. چنگی پلی پہلی صف دی جگہ ہے, دوسری صف دی جگہ نہیں اگے بیٹھدا. کیوں؟ ایک عجیب خمار پیدا کر دیندا ہے دولت. یاد رکھیا عجیب خمار پیدا کر دیندی ہے. نہ چھوٹے دا حیا, نہ وڈے دا حیا, نہ مولوی دا حیا. کی کرنی ایسا پیسہ, کی کرنی ہوں ایسی دولت. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جے لوگاں نوں پتہ چل جائے نا پہلی صف چ کی کچھ ہے تے قرا پایا کرن, پرچیاں پایا کرن. 5 نمازاں چ لڑائیاں ہون مسجد دے اندر کہ پہلی صف چ کنے کھڑے ہونا ہے. ماشاءاللہ تا حد نگاہ کھبے سجے بیسمنٹ اندر سارے بیٹھے ہو, دلوں ہو کے آمین کہہ چھوڑو میری دعا تے اللہ پہلی صف دیاں نمازاں دے دے. پھر بولو اللہ زندگی دیاں پہلیاں غفلتاں معاف فرما دے. اور بیٹا موبائل اندر سکون نہیں, موبائل اندر سرور نہیں, آ جا قرآن وال. محمد بن منقدر رحمت اللہ علیہ, ہن آخری گل ایک سن لو بڑی محبت نہ. محمد بن منقدر رحمت اللہ علیہ عابد و اہل المدینہ, مدینے دے بڑے وڈے عبادت گزار سن تے گھر چ 3 جی رہندے سن. کنے؟ امی, بھین تے خود. تے رات پتہ کیویں گزردی سی؟ پہلے پیر ہمشیرہ بیدار ہوندی, قرآن پڑھدی, نفل پڑھدی, پھر وہ سو جاندی. دوجے پیر چ اماں اٹھ پیندیاں, ذکر کردیاں, قرآن پڑھدیاں. تے آخری پیر حضرت محمد بن منقدر رحمت اللہ علیہ اٹھ کے تہجد پڑھدے تے فجر تک قرآن دی تلاوت کردے رہندے. ساری رات گھر چ ایک لمحہ بھی ایسا نہیں سی گزردا جس لمحے اللہ دا ذکر نہ ہوئے, سجدہ نہ ہوئے, قرآن نہ ہوئے تے نماز نہ ہوئے. تے حاجی صاحب ایتھے ماشاءاللہ کارٹون لگے نے, ڈرامے لگے نے, ہر کو اپنی فیس بک تے لگا ہے. تے پھر مولوی کو آ جاندے نے, مولوی صاحب تویز کر دیو منڈا آکھے نہیں لگدا. نہیں بیٹا گھر سے ماحول نہیں دے کے جانا. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب, بہک آ جا, بدل اپنا ماحول. میں نہیں تینوں کہندا تے تو گلستان کلونی بدل, تو بدل نہیں سکدا. بھرا نہیں بندہ بدل سکدا. بھرا نوں دوجی واری سمجھاؤ, اکھاں کڈ دے سکا بھرا. میں نہیں کہندا کمال آباد بدل تے رضا آباد بدل تے فیصل آباد بدل, من بدل, کم از کم اپنی 2.5 مرلے دا ماحول بدل. سارے گھر دے افراد فجر دے ٹائم مسلے تے, وہ خواتین مسلے تے, مرد حضرات مسجد اندر. اللہ دا کرنا بھین فوت ہو گئی,
دعا نہ کر دیے جنہ دیاں بھੈਣਾਂ فوت ہو گئی نے اللہ جنت والا مقام دے. پھر پتر نے تے ماں نے حاجی صاحب ٹائم بدل لیا. ادھی رات ماں رب رب کر دی, باقی پھر ابن منقدر اٹھ پیندے تے سدا تے اتنے ماں نے بھی نہیں نہ رہنا, ماں بھی فوت ہو گئی. تے پھر حضرت نے جنی دیر زندہ رہنے بھੈਣ والی ڈیوٹی بھی دیندے رہنے تے ماں والی ڈیوٹی بھی دیندے رہنے. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. فرمایا اللہ پاک نے کئی جنے ایسے نے, کئی بندے ایسے نے دنیا دے ٹکے ساڈی یاد چوں انہاں نوں غافل نہیں کر دے. سادہ تے صحیح ترجمہ دا پتہ کی اللہ فرماندے نے کئی جنے ایسے نے, صحیح نسلی بندے کئی ایسے نے دنیا دے ٹکے انہاں کولوں سجدے نہیں کھوندے. تو کدی فجر جماعت نہ پڑھ لی, کدی زور نہ پڑھی, کدی زور پڑھ لی, کدی اثر نہ پڑھی. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فرغب, اپنے رب وال رغبت کر لے, اپنے رب وال شوق کر لے. کم از کم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل, کم از کم اینو 100 دفعہ صبح و شام تے پڑھ لیا کر. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ. لو جی اتنا کہ شاندار وظیفہ ہے جڑا بندہ آندا نا شیخ صاحب مینوں زیادہ دعاواں یاد ہی نہیں ہوندیاں, میرا حافظہ ساتھ ہی نہیں دیندا, او سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھدا رہے. کل قیامت والے دن اللہ پاک انہوں ذاکرین دی صف اندر شامل فرما دین گے. اللہ پاک دے حضور میں ایک دعا کرنا, محبت نال من کہنا, اللہ سانو عبادت اندر رغبت عطا فرما, اللہ سانو عبادت اندر شوق عطا فرما دے. آ جڑی اسی دوسری تے تیسری حیثیت دینے ہیں نا اللہ دے حکم نو, مسجد نو, اذان نو, اللہ سانو پہلی حیثیت دین دی توفیق عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ فرماندے نے بندیا تو رغبت پیدا کر, 2 کم میں کر دیاں گا. شوق پیدا کر, 2 کم میں کر دیاں گا. کیڑا؟ اللہ پاک فرماندے نے تیرے ہتھاں نو رزق نہ بھر دیاں گا, تیرے ذہن نو میں سکون نال بھر دیاں گا. تھوڑا ہوئے گا پر برکت والا ہوئے گا, بہتا بھی ہوئے گا برکت والا ہوئے گا. تیرے ذہن نو سکون نہ بھر دیاں گا تے تیرے ہاتھ نو رزق دے نال بھر دیاں گا. وَإِلَىٰ رَبِّكَ, پھر بولو وَإِلَىٰ رَبِّكَ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.